بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا سبق نمبر 19 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم کتاب الطہارہ کے باب ما جاء تقع فیہ النجاستوں کی آخری بحث پڑھیں گے، جس بحث کے اندر احناف کی طرف سے قلتین کی مقدار مائع کثیر نہ ہونے کے سلسلے میں اپنے دعویٰ کے ثبوت میں جو دلائل پیش کریں گے، ان دلائل کے حوالے سے اور امام شافعی رحمہ اللہ کی جانب سے وارد ہونے والے اشکالات کے جواب پڑھیں گے۔ چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد روی فی ذالک عمن تقدمہم ما یوافق مذہبہم فمما روی فی ذالک۔ اور اس سلسلے میں ان احناف سے پہلے لوگوں سے بھی ایسے آثار روایت کیے گئے ہیں جو ان کے مذہب کے موافق ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں مروی آثار یہ ہیں۔ یہاں سے امام طحاوی رحمہ اللہ احناف کی طرف سے قلتین کی مقدار کے مائع کثیر نہ ہونے کے سلسلے میں اپنے دعویٰ کے ثبوت میں دو دلائل پیش کریں گے اور شوافع کی جانب سے وارد ہونے والے دو اشکالات اور ان کے جواب پیش کریں گے۔ وقد رویہ سے صحابہ اور تابعین کے اس بات پر اجماع کو ثابت فرمائیں گے کہ کنویں میں نجاست گر جانے کے بعد سب کے نزدیک کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، حالانکہ بیر زمزم وغیرہ جیسا کنواں یقینی طور پر 2 قلوں سے بڑا ہوگا۔ جب نجاست گرنے کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے کنویں ناپاک ہو جاتے ہیں تو یقینی طور پر 2 مٹکے پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے صاحب کتاب رحمہ اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے 14 آثار نقل فرمائے ہیں۔ 2 اثر بیر زمزم کے سلسلے میں ہیں اور 2 اثر اس بارے میں کہ کنویں میں چوہا گر کر مر جائے تو کیا کیا جائے، اور 2 اثر غدیر عظیم میں پیشاب کرنے کے سلسلے میں، پھر 3 اثر کنویں میں پرندہ اور بلی گر کر مرنے کے سلسلے میں ہے، پھر 1 اثر مرغی گر کر مرنے کے سلسلے میں، پھر 3 اثر بڑے چوہے اور بلی گر کر مرنے سے 40 ڈول پانی نکالنے کے سلسلے میں، پھر 1 اثر مرغی گر کر مرنے کی وجہ سے 40 ڈول یا 50 ڈول نکالنے کے سلسلے میں ہے۔ ان میں سے جو بیر زمزم کے حوالے سے ہیں ان کو صاحب کتاب رحمہ اللہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن عطاء أن حبشيا وقع في زمزم فمات فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع فنظر فإذا عين تجري من قبل الحجر الأسود فقال ابن الزبير حسبكم۔
حضرت عطا رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ایک حبشی زمزم کے کنویں میں گر کر مر گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ کنویں کا پانی نکالا جائے۔ کنویں کا پانی نکالا گیا لیکن پانی ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ایک چشمہ نظر آیا جو حجر اسود کی طرف سے جاری تھا، تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حسبکم، تمہارے لیے کافی ہو گیا۔ وما قد حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا فریابی قال حدثنا سفیان قال اخبرنی جابر عن ابی الطفیل رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال وقع غلام فی زمزم فنزعت۔ دوسرا اثر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ان کی روایت ہے کہ ایک لڑکا زمزم کے کنویں میں گر کر مر گیا تو اس کا پانی نکالا گیا۔ یہ دو اثر زمزم کے کنویں کے حوالے سے ہیں۔ جو اتنا بڑا کنواں ہے اس کے اندر ایک غلام یا ایک حبشی گر کے مر گیا، اور جب وہ مرا تو اس پانی کو صحابہ نے ناپاک سمجھا، ناپاک اس کو شمار کیا، اس کو نکالا گیا۔ پھر اس سے اتنا پانی نکالا گیا کہ یقین ہو گیا کہ اب پانی پاک ہو جائے گا۔ تو جب اتنا بڑا کنواں جو 2 قلوں سے بڑا ہے، جب نجاست گرنے کی وجہ سے وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو یقینی طور پر 2 مٹکے پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ آگے 2 اثر اس حوالے سے ہیں کہ کنویں میں کوئی چوہا گر کے مر جائے تو اس کا پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کو ذکر کیا یوں وما قد حدثنا محمد بن خزیمة قال حدثنا حجاج بن منہال قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا رضي الله تعالى عنه قال في بئر وقعت فيها فارة فماتت قال ينزح ماؤها۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کنویں کے متعلق جس میں چوہیا گر کر مر گئی ہو فرمایا کہ اس کا سارا پانی نکالا جائے۔ اس کا سارا پانی نکالا گیا۔ وما قد حدثنا محمد بن حمید بن حشام الرعینی قال حدثنا علی بن معبد قال حدثنا موسى بن أعين عن عطاء عن ميسرة وزازان عن علي رضي الله تعالى عنه عنهم قال إذا سقطت الفارة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب کوئی چوہیا یا جانور کنویں میں گر جائے تو اس کا پانی نکالو یہاں تک کہ پانی تم پر غالب آ جائے۔ ان 2 اثر سے بھی یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ کنویں کے اندر کوئی جانور یا چوہا گر کے مر جائے تو وہ کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب اتنا بڑا کنواں ناپاک ہو جاتا ہے تو 2 قلے یہ بھی پانی کثیر نہیں ہوتا، 2 قلوں کا پانی بھی کم ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر بھی نجاست گر جائے گی تو وہ بدرجہ اولا ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد 2 اثر
اور دیکھ لیجئے وبه قال حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أبي المهزم قال سألنا أبا هريرة عن الرجل يمر بالغدير يبول فيه قال لا فإنه يمر به أخوه المسلم فيشرب منه ويتوضأ وإن كان جاريا فَلْيَبُلْ فِيهِ إِنْ شَاءَ۔ ابو المحزم سے روایت ہے کہ ہم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے آدمی کے متعلق سوال کیا جو تالاب کے پاس سے گزرے، کیا وہ اس میں پیشاب کر سکتا ہے؟ قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں، فَإِنَّهُ يَمُرُّ بِهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمِ، اس لیے کہ اس کا مسلمان بھائی اس تالاب کے پاس سے گزرے گا، فَيَشْرَبُ مِنْهُ الْمَاءَ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ، وہ اس سے پانی پیے گا یا اس سے وضو کرے گا۔ ہاں اگر جاری پانی ہو تو اس میں پیشاب کر سکتا ہے۔ وما قد حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم مثلا۔ یہ دو اثر بھی اس بات پر شاہد ہیں کہ بڑا کنواں ہو یا بڑا تالاب ہو، اس کے اندر نجاست گر جائے تو وہ اس کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، تو دو کلوں کا پانی بدرجہ اولا ناپاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد دو اثر، وما قد حدثنا ابو بکرۃ قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سفیان عن زکریا عن الشعبی فی الطیر والسنور ونحوهما یقع فی البیر قال ينزح منها 40 دلوا۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ پرندہ، بلی یا اس جیسا جانور کنویں میں گر جائے تو اس کے متعلق آپ نے فرمایا کنویں سے 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ وما قد حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی قال حدثنا سفیان عن زکریا عن الشعبی قال ينزح منها 40 دلوا۔ دوسرا اثر امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے 40 ڈول نکالے جائیں گے۔ وما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم عن عبد الله بن صبرة الحمدانی عن الشعبی قال يدلو منها 70 دلوا۔ امام شعبی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سے 70 ڈول نکالے جائیں گے۔ یہ تین اثر اس بات پر دلالت کرتے ہیں اگر کنویں کے اندر بلی یا اس جیسا جانور کوئی پرندہ گر کے مر جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اسے پاک کرنے کے لیے 40 سے 70 تک کے ڈول نکالے جائیں گے۔ جب اتنا بڑا کنواں اس جانوروں کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے تو 2 کلوں کا پانی بھی ان کی نجاست کے گر جانے سے ناپاک ہو جائے گا۔ آگے وما قد حدثنا فہد بن سلیمان قال حدثنا محمد بن سعید بن الاصبہانی قال حدثنا حفص بن غیاث النخعی عن عبد الله بن صبرة الحمدانی عن الشعبی قال سألناه عن الدجاجة تقع في البير فتموت فيها قال ينزح منها 70 دلوا۔ عبداللہ بن صبورہ حمدانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہم نے امام شعبی سے پوچھا اس مرغے کے متعلق جو کنویں میں گر کر مر جائے تو انہوں نے فرمایا کنویں سے 70 ڈول نکالے جائیں۔ وما قد حدثنا صالح قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم قال اخبرنا المغیرة عن ابراہیم فی البیر یقع فیها الجرز او السنور فیموت
قال يدلو منها 40 دلوا قال المغیرة حتى يتغیر الماء۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت ہے اس کنویں کے متعلق جس میں بڑا چوہا یا بلی گر کر مر جائے تو آپ نے فرمایا اس کنویں سے 40 ڈول نکالو۔ مغیرہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ پانی متغیر ہو جائے۔ وما قد حدثنا صالح قال وما قد حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا الحجاج قال حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم في فارة وقعت في بير قال ينزح منها قدر 40 دلوا۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت ہے اس چوہے کے بارے میں جو چوہا کنویں میں گر جائے آپ نے فرمایا اس سے 40 ڈول کی مقدار پانی نکالا جائے گا۔ وما قد حدثنا حسین بن نصر قال حدثنا الفریابی قال حدثنا سفیان عن المغیرة عن ابراہیم فی البیر تقع فی الفارة قال ينزح منها دلا۔ اگلے اثر میں حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ نے اس کنویں کے بارے میں جس میں چوہا گر گیا اور فرمایا اس سے چند ڈول نکالے جائیں گے۔ وما قد حدثنا ابن خزیمة قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في بئر فماتت قال ينزح منها قدر 40 دلوا أو 50 ثم يتوضأ منها۔ حضرت حماد بن نبی سلیمان رحمہ اللہ نے فرمایا اس مرغی کے بارے میں جو کنویں میں گر کر مر جائے فرمایا اس سے 40 یا 50 ڈول مقدار پانی نکال لیا جائے پھر اس سے وضو کیا جائے۔ تو ان 5 آثار کے اندر بھی یہ بات ثابت کی گئی ہے اگر کنویں کے اندر چوہا بلی یا اس جیسا جانور یا مرغی گر جائے تو اس کنویں کا پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس کنویں سے پانی پاک کرنے کے لیے اس کنویں سے مذکورہ مقدار پانی نکالا جائے گا تب وہ کنواں پاک ہوگا۔ جب اتنا بڑا کنواں ان جانوروں کے گرنے سے نجاست کے گرنے سے جب وہ مر جاتے ہیں پانی ناپاک ہو جاتا ہے تو 2 کلے جو ہے وہ پانی قلیل ہوتا ہے اس کے اندر نجاست گر جائے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ فَهَذَا مَنْ رَوَيْنَا عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتَابِعِيهِمْ قَدْ جَعَلُوا مِيَاهَ الْآبَارِ نَجِسَةً بِوُقُوعِ النَّجَاسَاتِ فِيهَا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے تابعین ہیں جن کے حوالے سے ہم نے روایتیں نقل کی بیان کی ہیں کہ انہوں نے نجاستوں کے گرنے کی وجہ سے کنویں کے پانیوں کو ناپاک قرار دیا۔ وَلَمْ يُرَاعُوا كَثْرَتَهَا وَلَا قِلَّتَهَا وَرَاعُوا دَوَامَهَا وَقُودَهَا وَفَرَّقُوا بَيْنَ وَبَيْنَ مَا يَجْرِي مِمَّا سِوَاهَا۔ اور ان حضرات نے پانی کی کثرت و قلت کا لحاظ نہیں کیا بلکہ انہوں نے پانی کے ٹھہرے ہوئے ہونے کا لحاظ کیا اور ٹھہرے ہوئے رکے ہوئے پانیوں اور ان کے علاوہ جاری پانیوں کے درمیان میں فرق کیا۔ فَإِلَى هَذِهِ الْآثَارِ مَا تَقَدَّمَ مِمَّا رَوَيْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب أصحابنا في النجاسات التي تقع في الآبار ولم يجوز لهم أن يخالفوها لأنه لم يروى عن أحد خلافها۔ تو ان آثار کو مع ان آثار کے جو ان سے پہلے آ چکے ہیں جن کو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے اختیار کیا ہمارے اصحاب نے ہمارے احناف نے ان نجاستوں کے سلسلے میں جو کنویں میں گر جائے اور ان کے لیے جائز نہیں ہے
ان آثار کی مخالفت کرے، اس لیے کہ کسی سے ان آثار کے خلاف مروی نہیں ہے۔ تو اس عبارت سے امام طحاوی رحمہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان مذکورہ آثار میں صحابہ و تابعین نے قلت و کثرت کا اعتبار کیے بغیر نجاست کے پر جانے کی وجہ سے پانی کے ناپاک ہونے کا حکم لگایا، تو معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک پانی کی پاکی اور ناپاکی کا مقدار قلت و کثرت پر نہیں ہے، بلکہ پانی کے جاری اور غیر جاری ہونے پر ہے کہ مائع راکد نجاست کے پڑ جانے کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا اور مائع جاری ناپاک نہیں ہوگا۔ یہاں تک تو امام طحاوی رحمہ اللہ نے ان روایات کو، ان آثار کو ذکر کیا جن روایات سے بالاجماع یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نجاست کے گر جانے کی وجہ سے مائع قلت و کثرت کا اعتبار نہیں بلکہ مائع جاری اور راکد کا اعتبار ہے، اور مائع کثیر اور مائع قلیل کی جو معیار ہے وہ کچھ متعین نہیں ہے، بلکہ مائع کثیر کی مقدار تحقیقی نہیں بلکہ تخمینی ہے، جو کہ مبتلا بہ کی رائے پر سونپا گیا ہے۔ لہذا مبتلا بہ کی رائے سے کبھی 2 کلے یا اس سے کم بھی مائع کثیر کی مقدار بن جائے اور کبھی 5 کلے بھی مقدار کثیر نہیں بن سکتے۔ تو ان آثار کے اندر یہ بتایا گیا کہ قلت اور کثرت کی کوئی رعایت نہیں ہے، بلکہ مائع جاری اور مائع دائم ہونے کے درمیان میں فرق ہے۔ لہذا ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کے مذکورہ اجماع اور روایات کی مخالفت کرے، اور نہ ان میں سے کسی کی اس کے خلاف روایت ثابت ہے۔ باقی رہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قلتین کے راوی ہیں، خود ان کے نزدیک 2 قلہ سے کم پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے۔ آگے باب سورہ حرہ کے آخر میں روایت آئے گی انشاءاللہ، جس میں وضاحت ہے، اور ان کا اپنا مسلک یہ تھا کہ جس برتن میں کتا یا بلی منہ ڈالے اس سے حضرت عبداللہ ابن عمر وضو نہیں فرمایا کرتے تھے، نہ اس کو پیا کرتے تھے۔ اور قاعدہ یہ ہے اصول حدیث کا، جب راوی اپنی روایت کی مخالفت کرے تو اس روایت سے اعتماد اٹھ جاتا ہے، وہ روایت قابل استدلال نہیں بن سکتی۔ لہذا حدیث قلتین سے تمہارا مدعا کبھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک آج کا سبق تھا۔ آگے امام شافعی رحمہ اللہ کے اعتراضات، ان کے جواب اور نظر طحاوی انشاءاللہ کل کے درس کے اندر پڑھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔